سنو، تم کہتے ہو آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جان لو، جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش کیوں لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے، اور آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے، اور اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے۔ اتنی بڑی دنیا ہے پر کچھ لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہدایت دینا چاہتا ہے، یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے، اور وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے۔ اور جس چیز کے لیے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب جب رب اپنی خاموشی توڑے گا تم اس کی رحمت اور فضل کا جلوہ دیکھو گے، جو صبر اور توکل کا انعام ہوگا۔ اور چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنائے گا، اور جب تمہارا توکل اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں وہ کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا، تب ہوتے ہیں معجزے۔ تم بس اپنے معجزوں کا انتظار کرو۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ پاک بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ تم بس ممکن ناممکن میں مت الجھو، دعاؤں کی طاقت سے تو صحرا میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ جو انسان اپنی دعاؤں پر یقین رکھتا ہے اللہ پاک اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اپنے ہر درد کو، تکلیف کو، پریشانی کو دعا میں تبدیل کرو، کیونکہ دعا ہر تکلیف کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ جب کبھی کسی کام میں مشکل آئے اور کچھ سمجھ نہ آئے، اس کے لیے دعا کیا کرو، اور پھر دیکھنا تمہارے لیے کیسے راستے بننا شروع ہوتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا، وہ پھر تمہارے لیے کیسے راستے نہیں بنائے گا؟ اللہ پاک بس چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر تم نے ایک قطرہ مانگا ہے تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ اور جان لو، بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں، محتاج تم ہو۔
تمہارا رب نہیں، اور ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔